جی میرا لاہور سے سینٹر میں ٹیسٹ تھا، الحمدللہ میں میرا ٹیسٹ کلیئر ہو گیا اور شارٹ لسٹ کر دیا. اب وہ میرٹ لسٹ لگے تو وہ بتائیں گے. آپ کو ٹیسٹ پیٹرن کا تو پتہ ہی ہوگا کہ 50 ایم سی کیوز ہوتے ہیں، انٹیلیجنس کے 50 ہوتے ہیں، اکیڈیمک کے 22 منٹس ٹائم ہوتا ہے. تو وہ کوئی نہیں ہو جاتا ٹیسٹ، اتنا کوئی مشکل نہیں ہوتا. بس یہ کہ آپ کی پریپریشن ہونی چاہیے، اور ایک پریپریشن ہونی چاہیے. اس کے علاوہ جب آپ کمپیوٹر کے آگے بیٹھ جاتے ہیں نا، اس کے بعد آپ کی فل کنسنٹریشن انٹیلیجنس کویسچن پر ہو. کوئی ادھر ادھر بات نہ سوچے کہ یہ اتنے ہمارے ایم سی کیو اسکپ ہو گئے ہیں، یہ فیل ہو جائے گا، یہ ایسے ہو جائے گا، ویسے ہو جائے گا. کوئی اس طرح کی بات نہیں. میں نے جب انٹیلیجنس ٹیسٹ اسٹارٹ کیا تھا تو مجھے نا مشکل کویسچن آ رہے تھے، میں نے سب کچھ اسکپ کر دیا. بعد میں جیسے جیسے آگے بڑھتا گیا کویسچن ایزی تھے، مشکل بھی تھے، ایزی بھی تھے. تو وہ ایسے نا میں نے مینیج کر لیا تھا. شیپس والے بھی کویسچن تھے، وہ بھی میں نے کر لیے تھے، اور جو نہیں تھے آتے ان کو میں نے اسکپ کر دیا تھا. انٹیلیجنس کویسچن میں چند ایک کویسچن جو مجھے یاد ہے وہ یہ ہے کہ جی ایک ایم سی کیوز تھا ڈسکاؤنٹ ریلیٹڈ، مطلب کہ پروفٹ اور لاس کو کتنا ہوا ہے، ٹھیک ہو گیا. اور دوسرا کویسچن تھا جی سیریز ریلیٹڈ کویسچن تھا. تیسرا الفابیٹک تھا، اس کی مجھے سمجھ نہیں تھی آ رہی تو اس لیے وہ میں نے اسکپ کر دیا. اس کے بعد پھر ایک کویسچن تھا کہ جی ڈائریکشن والا، ایک ہیلی کاپٹر جو 15 کلومیٹر بلندی کی طرف اٹھتا ہے اور پھر 10 کلومیٹر جاتا ہے نارتھ سائڈ کی طرف، تو جب وہ نیچے اترے گا تو اس کی کون سی ڈائریکشن ہوگی، ایسٹ ساؤتھ ویسٹ. تو اس کے بعد ایک اور ایم سی کیوز تھا کہ ایک ملک کی آبادی 2 لاکھ ہے اور ہر سال 4% کے ساتھ وہ گرو کرتی ہے، اور 5 سال کے بعد ہم نے بتانا ہے کہ جی اس کی ملک کی آبادی کتنی ہے. اس کے بعد ایک کویسچن تھا جی ایج ریلیٹڈ، کہ علی از اولڈر، ایج ریلیٹڈ ایک کویسچن تھا، وہ بھی ایزی تھا، اتنا کوئی مشکل نہیں تھا. اس کے بعد 2 انگلش کے ایم سی کیوز تھے، وہ انٹیلیجنس کے اندر ہی آگے تھے. اس کے اندر ایک کویسچن بتا، ایک ورڈ انہوں نے انڈر لائن کر دیا تھا اسٹیٹمنٹ کے اندر، اس کا ہمیں ایک میننگ بتانے ہوتے تھے. یہ تھا انٹیلیجنس، الحمدللہ وہ کلیئر ہو گیا. اس کے بعد اکیڈیمک ٹیسٹ شروع ہو گیا میرا، اس کے لیے بھی 22 منٹ تھے. تو اکیڈیمک میں فزکس کا پورشن تھا، انگلش کا تھا، جنرل نالج کا تھا اور میتھ کا تھا. میتھ کے اندر مجھے ٹریگومیٹری کے کویسچن رپیٹ ہوئے تھے، مطلب کہ سائن 35 کی قیمت کیا ہے، سائن مائنس سائن 35 سائن 10، اس طرح کے کویسچن تھے. کہ اس کے بعد ان کا سب کو سالو کر کے نا ان کا آنسر بتانا تھا کہ کیا ہمارے پاس آنسر آتا ہے 35 ڈگری یا جو بھی وٹ ایور جو آنسر آتا ہے اس کا. اس کے بعد ایک ٹریگومیٹری والے کویسچن آ رہے تھے. اس کے بعد فزکس کے اندر تھا کہ وچ یونٹ ہیو نو ڈائریکشن نو ڈائمینشن. اس کے اندر انہوں نے دیے ہوئے تھے 4 آپشن، ہم نے اس کے اندر جس کی ڈائمینشن تھی وہ سلیکٹ کرنا تھا. اس کے بعد پریپوزیشن تھی، سنونیم تھے، ایٹنونیم تھے، اور جنرل نالج کا کویسچن تھے. یو ایس اے کے تھے، جنرل نالج ہو ہی گیا تھا. ایک جنرل نالج کا کویسچن جو مجھے یاد ہے کہ یورپ کا جو سب سے مشہور ناول وہ کون سا ہے، جدید ناول، اس طرح کا کویسچن تھا. اور اس کے بعد ایک کانٹیننٹ کے کویسچن تھے، اور ایک کویسچن تھا کہ جو سب سے چھوٹا اوشین وہ کون سا ہے. یہ میرا ٹیسٹ تھا اور یہ میرا ایکسپیرینس، الحمدللہ میں پاس کر گیا ہوں. اور اس کے علاوہ ایک جو اسٹوڈنٹ کو، جو نئے کینڈیڈیٹ ہیں ان کا یہی ہے کہ وہ جب کھڑے ہوتے ہیں نا تو وہ جب بچوں سے جو ٹیسٹ دے کے آتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں، موسٹلی بچے فیل ہو جاتے ہیں. تو اسی وجہ سے ان کی باتوں پر اتنا غور نہ کریں، فوکس کریں کہ آپ کا ٹیسٹ آپ اچھا کریں گے، کیونکہ آپ یہ ٹیسٹ کر سکتے ہیں. یہ آپ کے پاس اگر ولنگ ہوگی نا تو آپ ٹیسٹ کلیئر کر دیں گے، کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے.